واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسلامی مہینوں میں سے 11واں اسلامی مہینہ ذوالقعدہ، اس کا آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آج 19 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، 1444 ہجری۔ اور ذوالقعدہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں حج کے مہینے کہتے ہیں، اور ہمارے اس موجودہ دور کے ماحول کے مطابق حج کی جو روانگی ہے وہ اس مہینے میں ہوتی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم نے ذکر کیا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہیں سب لوگوں کو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور اس کے بعد 2-3 دن کچھ اور مناسک ہوتے ہیں، اور پھر حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ 3 مہینے اس لیے تھے کہ اس دور میں ذرائع آمد و رفت اس قدر تیز نہیں تھے، لوگوں نے مہینوں کا سفر کر کے آنا ہوتا تھا پوری دنیا کے مختلف خطوں سے۔ تو شوال سے وہ شروع کرتے اپنے سفر کو، حج کے لیے سفر کرتے، پھر پہنچتے ذوالقعدہ میں پہنچتے، اور پھر ذوالحجہ میں ان کا حج اختتام تک پہنچتا۔ ہمارے ہاں چونکہ اب ترقی ہو گئی ہے اور ذرائع آمد و رفت بہت آسان ہو گئے ہیں، اس لیے عموماً ذوالقعدہ میں ہی لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو عبادات انسانوں پر مقرر اور لازم کی ہیں، ان میں حج ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد توحید و رسالت کی گواہی ہے، اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر حج اور زکوٰۃ۔ جس طرح توحید و سنت کے بغیر اسلام قائم نہیں رہتا، جس طرح نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں، اگرچہ آج کے دور میں مسلمانوں نے ایسا اسلام بنا لیا ہے اپنے لیے جس میں نماز کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بغیر بھی ہم مسلمان ہیں، لیکن کتاب و سنت کی نصوص واضح فرامین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے بغیر، نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ جب بنیاد ہی آپ نے ختم کر دی ہے، اوپر عمارت کیسی کھڑی کریں گے؟ تو جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، اسی طرح حج بھی فرض کیا ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، سال گزرتا ہے، یا جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں اور ان کی فصل نصاب کو پہنچتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کردہ 5 بنیادیں ہیں جن کے بغیر اسلام قائم نہیں رہتا۔ تو حج ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر بہت زیادہ سستی اور کاہلی سے کام لیا جاتا ہے۔ نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت سستی ہے۔ روزے رکھ لیتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہت سستی ہے، لیکن حج کے حوالے سے سستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔
گویا ہماری زندگی میں تو گویا حج جیسی کوئی عبادت فرض ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں نے ہمارے اس ماحول معاشرے میں حج کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ جس کے پاس استطاعت یعنی مال ہے نصاب کا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر وہ سال گزرنے پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال میں حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس کا مال حرام ہو جاتا ہے، اور ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس کے پاس حج کی استطاعت ہے، وہاں جانے کے وسائل اور اسباب آ گئے ہیں، اس کے بعد ایک ایک لمحہ اس کا اللہ کی نافرمانی میں گزرتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے عائد کردہ ایک فریضے کو اس نے جان بوجھ کر لیٹ کیا ہوا۔ ایک لمحہ برابر بھی اگر آج آپ کے پاس مال آ گیا ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ حج پہ جا سکتے ہیں، اور ممکن ہے تو اسی سال آپ کو حج پہ جانا ہو۔ اگر اس سال ممکن نہیں تو اگلے سال تو لازماً آپ جائیں گے، اور اگر آپ نہیں جاتے استطاعت کے باوجود تو پھر گویا آپ کے اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہے، وہ ڈھہ گئی ہے، کھڑی نہیں رہ سکتی ایسے شخص کے اسلام کی عمارت جس کے پاس استطاعت بھی ہے، اس کے باوجود وہ حج کرنے نہیں جاتا۔ مال اللہ نے دیا ہے، اسباب اللہ نے دیے ہیں، ترقی خوشحالی اللہ نے دی ہے، جائیداد اللہ نے دی ہے، بینک بیلنس اللہ نے دیا ہے، اور حج بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس استطاعت آتی ہے آپ فوراً حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، ایک شخص کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں پرائیویٹ طور پر حج کے لیے نہیں جا سکتا، حکومت جو سرکاری طور پر حج کا کوٹا دیتی ہے اس میں 2, 3, 4, 5 لاکھ کی رعایت ہوتی ہے، تو میں اس میں پیسے دوں گا تو میں حج پہ جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ٹرائی کرے، جیسے پہلے سالوں میں ہوتا ہے قرعہ اندازی ہوتی تھی، اس سال تو وہ بھی نہیں ہوئی، جنہوں نے درخواست دی تھی سارے ہی چلے گئے، بلکہ کوٹا ابھی پڑا تھا۔ لیکن بالفرض اگر ایسا ہو کہ حج سبسڈی کے تحت آپ جا سکتے ہیں، حج سبسڈی کے بغیر آپ کے پیسے کم ہیں، تو ٹھیک ہے آپ قرعہ اندازی میں شامل ہوں، اور اگر آپ کا نام نکلتا ہے تو اس سال، ورنہ اگلے سال چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ سبسڈی پروگرام کے اندر شامل ہوئے بغیر پرائیویٹ طور پر اس سال حج پہ جا سکتے ہیں، تو آپ پر حج پہ جانا فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے۔ اب کئی لوگ جب یہ ایک سہولت تھی یا سستا کو پروگرام تھا تو انتظار کرتے تھے، پیسے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، کروڑوں روپے کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی درخواست دیجیے میرا تو نام نہیں آیا۔ بھائی نام نہیں آیا تو آپ پرائیویٹ طور پر چلے جائیں، 1, 2, 3 لاکھ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا فریضہ ہے جو آپ نے ہر حال میں پہلی فرصت میں ادا کرنا۔ اور ہمارے یہاں تو شاید جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حج فرض ہے، واقعی کوئی احساس ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو کر جانا ہے ہم۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، 70 سال کے بعد کہیں کوئی پروگرام بنائیں گے، ابھی تو جوان ہیں، ابھی اولادیں جوان ہوں گی، بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کی شادیاں ہوں گی، پہلے یہ فرض ادا کریں گے تو پھر وہ فرض ادا کریں۔ بھئی اللہ رب العزت نے یہ فرض آپ پر عائد کیا ہے۔ کبھی آپ نہیں سوچتے کہ شادی کر کے میں نماز پڑھوں گا، شادی کر کے روزے رکھ لوں گا، بچے سب کی شادیاں ہوں گی تو میں زکوٰۃ ادا کروں۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ وہ جو فرض ہم نے بنا لیے ہیں وہ بھی فرض، لیکن ان کو ہم نے رسوم و رواج کے اندر لپیٹ کر اتنا بھاری کر لیا ہے، خام خواہ جو کام چند ہزار میں ہو سکتا ہے ہم نے اس کو لاکھوں میں بلکہ ملینز میں کر دیا ہے، 10 لاکھ لگا دیتے ہیں اس پر۔ اب یہ بارات ہے، یہ مہندی ہے، فلاں فنکشن ہے، پہلے منگنی کا فنکشن ہوتا ہے، ولیمے سے زیادہ پیسے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، جو کہ اسلام میں سراسر اسراف ہے، سراسر فضول خرچی ہے۔
اور شیطانی کام ہے، اس پر ہم اپنے پیسے لگاتے ہیں، اور حج کے بارے میں بہانہ بنایا ہوا ہے جی پہلے یہ فرض ادا ہوں گے۔ یہ شیطان کے بنائے ہوئے فرض ہیں جو اپنے اوپر انہوں نے عائد کیے ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے فرض پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لیٹ کریں گے اور شیطانی فرائض کو ادا کریں گے۔ منگنی پہ لاکھوں روپے لگانا یہ اللہ کا عائد کردہ فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا دین اس کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر مہندی کے نام پہ، پھر بارات کے نام پہ لاکھوں روپے لگانا سراسر غیر اسلامی ہے، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں۔ اسلام سادگی کے ساتھ شادی کو ترجیح دیتا ہے، صرف ایک ہی خرچہ ہے حق مہر کا، وہ بھی تھوڑے سے تھوڑا مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، قرآن کریم کی صورتیں پڑھا کر بھی اپنا یہ فرض ادا کرتا حق مہر کا، اسلام کی شریعت میں، اسلام کی نظر میں۔ اور دوسرا، اگر کوئی شریعت نے تاکید کی ہے یا لازم کیا یا حکم دیا ہے تو ولیمے کا ہے۔ عورت مرد کی شادی ہوتی ہے تو مرد پر لازم کیا ہے کہ ولیمہ کرے، لیکن اس میں بھی کوئی لمبے چوڑے پروگرام کی کوئی شریعت نے نہ تو اس کا کوئی تصور دیا ہے نہ اس کو لازم کیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ کیا۔ اس کائنات کے سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ فرد، جن سے قیمتی فرد اس پوری روئے کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، جن سے اعلیٰ اور شان والا مقام والا کوئی فرد نہ آیا ہے نہ آئے گا، انہوں نے اپنا ولیمہ کیا۔ سفر میں تھے، صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ جو چیزیں ہیں لے آؤ، جس کے پاس کوئی جو لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، جس کے پاس جو تھا۔ ایک کپڑا، ایک دسترخوان بچھایا گیا چمڑے کا، اس کے اوپر ساری چیزیں رکھ لی گئی، اور سب نے مل بیٹھ کر وہ چیزیں کھا لیں، جو ہمارے ہاں چند 100 روپے کی بھی نہیں۔ چند 100 روپے میں بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، شریعت تو یہ کہتی ہے۔ اور ہم نے کون سے فرائض اپنے اوپر عائد کر لیے؟ ایک بیٹے کی شادی پہ ہم نے 10 15 لاکھ لگانا ہے، یہ فرض ہم نے اپنے اوپر کیا۔ اس کے بعد حج کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹے، ان کی شادی بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور بلوغت کے بعد انسان خود مکلف بن جاتا ہے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کمائے بھی، کھائے بھی، کھلائے بھی، اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے بھی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وہ خود کمائے گا، خود اپنا انتظام کرے گا، خود اپنی بیوی کے لیے رہائش کا بھی انتظام کرے گا، کھانے کا بھی انتظام کرے گا۔ اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بچے کو ہم نے ابھی بہت پڑھانا ہے، تو ٹھیک ہے، ایک کمرہ اس کے لیے مختص کر دیں، اس کی شادی کر دیں۔ جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے کسی کے گھر بھیجتے ہیں، وہ ان کی بیٹیاں بن جاتی ہیں، کسی کی بیٹی آپ کی بیٹی بن کر آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ جو روٹی، جو کھانا، جو لباس آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں پہنتی تھی، کسی کے گھر میں پہنے گی اس کے خرچے پہ، اور اس کی بیٹی آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی بن کر آپ کے خرچے پہ پہن لے گی۔ اسلام نے تو سادگی کا درس دیا اور نکاح کو آسان بنانے کا درس دیا ہے، ہم نے اس کو مشکل بھی بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عائد کردہ بہت سے فرائض کو پس پش ڈال دی۔ حج کا تعلق کسی کی شادی سے نہیں، کسی بچوں کی شادی سے نہیں، بچیوں کی شادی سے نہیں، بالکل یہ اللہ رب العزت کا عائد کردہ فریضہ ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کا یہ فریضہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے تمام راہیں آسان فرما دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے آپ کو، پہلے بھی اللہ نے دیا ہے، بعد میں بھی اللہ نے دینا ہے۔ ایک مبارک سفر کریں گے آپ، اللہ رب العزت کے گھر میں، بیت اللہ میں جائیں گے، وہاں جا کر آپ مناجات کریں گے، فریادیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ کو منائیں گے، وہاں روئیں گے، وہاں آپ طواف کریں گے، وہاں آپ نفل نوافل پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی جو تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اللہ رب العزت انہیں ختم فرما دے۔ تو اس فریضے کے بارے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ماحول معاشرے میں
یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بوڑھے ہو کے جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے یا حج پہ جانا ہے تو بوڑھے ہو کے جانا ہے، اور بوڑھے ہو کے جانا پھر نہ کوئی عبادت کا وہاں اس طرح کا مزہ، نہ آپ پیدل چل سکیں، نہ آپ صحیح طرح طواف کر سکیں، اتنی زیادہ بیماریوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، کہیں شوگر ہے، کہیں بلڈ پریشر ہے، کہیں گھٹنوں کا درد ہے، چلا نہیں جاتا، اور اس وقت آپ کہتے جی میں حج پہ جا رہا ہوں یا میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ بھی اللہ رب العزت کا فریضہ آپ نے ادا کرنا ہے، پورے شوق کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو، وہاں جا کر آپ طواف بھی کریں، وہاں سعی بھی کریں، وہاں آپ اللہ رب العزت کے شاعر کو دیکھیں، وہاں آپ مکہ کو دیکھیں، وہاں مدینہ کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں وہاں ان کو دیکھیں۔ یہ تب ممکن ہوگا جب آپ اپنی صحت کی حالت میں وہاں جائیں گے۔ ٹھیک ہے کوئی بیمار ہو تب بھی جا سکتا ہے، کوئی بوڑھا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، پابندی تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بوڑھا کریں اور پھر اتر جائیں، اتنی دیر انتظار کریں اور اللہ رب العزت کے مجرم بنے رہیں ہر لمحے اتنے سال۔ آپ کے پاس 30 سال کی عمر میں اگر اسباب اور وسائل آ گئے ہیں اور 60 سال کی عمر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ سوچے تو صحیح، 30 سال اللہ کے مجرم بن کر آپ نے زندگی بسر کی، اللہ 30 سال پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پر حج فرض ہے، لیکن آپ ٹاس سے مس نہیں ہو رہے۔ پھر 1 سال گزرتا ہے، 2 گزرتے ہیں، 5 گزرتے ہیں، 10 گزرتے ہیں، 15، 20، 25، 30، 40 سال تک لوگ 50 سال تک اللہ کے اس فریضے کو ٹالتے رہتے ہیں، اور 50 سال بعد، 40 سال بعد، 30 سال بعد اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے، اور کتنی بڑی وعید ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے اس آیت کو سن لیں آپ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر اللہ کا، سب سے پہلی مسجد اس کائنات روئے زمین پہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ ہے مبارکن، بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اگر آپ نے برکت حاصل کرنی ہے تو آپ کو فوراً سفر کرنا چاہیے، عمرے کی صورت میں، حج کی صورت میں بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا سفر کرنا چاہیے۔ یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جائے ہدایت ہے۔ یہاں سے ہدایت کا سرچشمہ پھوٹا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر مبعوث ہوئے، پھر پوری کائنات میں ہدایت کا اور اللہ رب العزت کے دین کا سرچشمہ یہاں سے پھوٹا، جس کی کرنیں قیامت تک پوری دنیا کو منور کرتی رہیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی بڑی بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ میں بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں انسانوں کے لیے، جن کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو وہاں جاتا ہے۔ دور بیٹھ کر کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تصویروں میں، ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ کو، لیکن جب آپ خود جائیں گے بیت اللہ میں داخل ہوں گے، حرم میں داخل ہوں گے، بیت اللہ میں جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کی نشانیاں آپ کو نظر آئیں، بڑی کھلی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم، اور اس طرح کی اور نشانیاں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور فرمایا اس گھر کا حج اللہ رب العزت نے انسانوں پر فرض کر دیا ہے، انسانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، لیکن ان لوگوں پر جو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اسباب اور وسائل ہیں، جن کے پاس زیادہ راہ ہے، جن کے پاس وہ پیسے ہیں، وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو ان پر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اور سوال ذہن میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے جو اللہ رب العزت کے احکامات کے حوالے سے بڑے محتاط تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو
ہم اس حکم کو کسی اور طرح سمجھتے رہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں۔ الفاظ پر غور کریں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ صحابی سوال کیا کرتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول افی کل عام، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج تو ہر سال ہوتا ہے؟ حج تو ہر سال ہوتا ہے نا، تو اللہ نے جو فرمایا ہے کہ حج فرض ہے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے، اگر میرے پاس استطاعت ہے آنے جانے کی تو کیا ہر سال آؤں میں حج کرنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پورے مسلمانوں پر، تمام انسانیت جو کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے، قیامت تک سب پر ہر سال جن کو استطاعت ملی ہے حج پر آنا فرض ہو جاتا۔ لو قلتھا نعم لوجبت، میں محمد الرسول اللہ اگر ہاں کہہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہر سال فرض ہو جانا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رخصت یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیا ہے، صرف ایک دفعہ، اور آپ کے پاس استطاعت ہر سال کی ہے تو ہر سال بھی آپ پر جانا فرض نہیں، بس ایک دفعہ کرنے سے فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد جائیں گے اللہ رب العزت سے اجر ضرور پائیں گے، لیکن اللہ نے فرض نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہر سال آپ پر فرض نہیں کیا۔ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر فرض ہو جاتا، پھر قیامت تک کہ ہر مسلمان کو استطاعت ہونے کی صورت میں ہر سال یہ سفر کرنا پڑنا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے۔ اور آگے کیا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص کفر کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جہان والوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو جہان والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے، حج پہ نہیں جاتا، تو اللہ رب العزت کی شان اور مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی جو حج پر باوجود استطاعت کے نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں دفع ہو ایسا شخص، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، میں نے حکم دیا ہے کہ استطاعت کی صورت میں حج فرض ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے میرے اس فریضے کا، تو اللہ فرماتا ہے سارے جہان والے بھی انکار کریں تو مجھے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ یہاں بھی لفظ کفر کا آیا ہے، جو کفر کرتا ہے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، تو حج سے اعراض کرنا، حج کو جان بوجھ کر مؤخر کرنا، اس کو کفر قرار دیا۔ اور اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول سماعت فرمائے، جو قول اثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسی خبر اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اتھارٹی ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ من مات موسرا ولم یحج، جو شخص مال و دولت ہونے کی، مالدار ہونے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے حج کیے بغیر، اس کے پاس مال تھا، حج پہ جانے کی استطاعت تھی لیکن حج پہ نہیں گیا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی ہے، فرمایا کوئی پرواہ نہیں، وہ مسلمان ہو کر بغیر حج کے مرا ہے یا یہودی عیسائی ہو کر مرا ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حق کو عمر بن خطاب کی زبان پہ جاری کر دی۔ جو خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاش ایسا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی خواہش بہت اچھی ہے، لیکن میں اللہ کی شریعت تو تب بناؤں گا جب اللہ کی وحی نازل ہوگی۔
اللہ وہی نازل فرما دیتا ہے کہ عمر بن خطاب نے جو کہا ہے اللہ کی بھی وہی منشا ہے، اس کو دین کا حکم بنا کر سب مسلمانوں پر لازم کر۔ وہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں جو شخص مال دولت اسباب وسائل کے ہوتے ہوئے بھی حج کیے بغیر مر جاتا ہے، وہ جس حالت میں مرضی مرضی مسلمان ہو کر اللہ کا یہ حکم ٹھکرا کر مرا ہے یا یہودی عیسائی ہو کر مرا ہے، کیا فرق ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت کے اس فریضے کے حوالے سے اپنے آپ کو محتاط کریں۔ پہلی فرصت میں اللہ نے استطاعت دی ہے تو پہلی فرصت میں اللہ کے اس فریضے کو ادا کریں، اس کے بعد اپنی دنیا کے سارے کام کرتے۔ ہم اپنی پراپرٹی بناتے رہتے ہیں، بینک بیلنس بناتے رہتے ہیں، دکانیں مکان بناتے رہتے ہیں، ہم کوٹھیاں بنگلے بناتے رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کا انتظام کرتے رہتے ہیں، لیکن حج کی بات ہوتی تو کہتے ہیں ابھی تو بڑے فریضے پڑے ہیں، نہیں اب وہ فرض تو پہلے ادا ہوں، اس کے بعد یہ فرض بھی دیکھا جائے گا۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ اپنے بنائے ہوئے فرائض یا شیطان کے بنائے ہوئے فرائض جن کو آپ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، ان کی آڑ لے کر آپ اللہ کے فرض کو ٹھکرا رہے ہیں، اس کو ایک مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ فرض ادا ہوں گے تو اس فرض کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس جوانی میں اللہ کے ہاں سے مال آ جاتا ہے، استطاعت آ جاتی ہے، وراثت میں ہی آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، پھر آپ کو 20-30 سال کا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بالغ ہوئے ہیں تو حج فرض ہو گیا ہے۔ ہر بالغ مسلمان پر حج فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ۔ وراثت میں ہی اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے، کروڑوں کی دکانیں اور مکان مل گئے ہیں، فوراً حج پہ جانا ہے، فوراً حج پہ جانا ہے، چاہے 15 سال عمر ہے، 17 سال عمر ہے۔ اور اگر کمائی کر کے محنت کر کے وہ مال حاصل کیا ہے، تب بھی گاڑیاں اور بنگلے بنانے سے پہلے اللہ کے اس فرض کو ادا کریں۔ اللہ نے یہ فریضہ آپ پر عائد کر دیا ہے۔ گاڑی آپ کے لیے رکھنا فرض نہیں ہے، بنگلہ کوٹھی بنانا فرض نہیں ہے، سادہ سی چھت کے نیچے بھی آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ مر کر جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن حج کو مؤخر کر کے، حج کو بے توقیر کر کے، اللہ کے اس فریضے کا انکار کر کے کس منہ سے اللہ رب العزت کے دربار میں جائے؟ بالکل نماز کی طرح، بالکل روزے کی طرح، بالکل زکوٰۃ کی طرح حج بھی فرض ہے آپ پر، جیسے ہی استطاعت آتی ہے آپ حج کریں۔ اور اللہ رب العزت نے بہت بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ انسان جب جاتا ہے حج پہ، وہاں جا کر انسان کی روحانیت، انسان کے دل کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ بڑے بڑے سنگ دل انسان وہاں جا کر موم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ وہاں جا کر وہاں کی برکت کی وجہ سے انسان سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بڑی بڑی پریشانیاں اللہ کے دربار میں جب انسان وہاں جا کر پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان سے ان کی جان چھڑا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور بدلے کیوں نہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے جتنے گناہ ہیں ساروں کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی آپ پہلی دفعہ عمرے پہ گئے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ دوسری دفعہ گئے ہیں، اس دوران جتنی آپ سے خطائیں کوتاہیاں ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، صغائر کا ارتکاب ہو گیا ہے، کبائر کی تو معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، صغائر اللہ رب العزت ویسے ہی معاف فرما دے۔ اور حج مبرور فرمایا ایسا حج جو اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بغیر کسی خرابی کے ادا کر لیا جائے، اس کی جزا تو صرف جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت پکی کر دینی ہے۔ اور حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا، زندگی تو خود بدل جاتی ہے۔ یہ تو ہماری نااہلی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جب واپس آتے ہیں، پہلے تو حج کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا ہی نہیں کرتے۔
اس میں پہلے سے ہی ہم نے اتنی کوتاہی کی ہوتی ہے، ادھر جا کر جو کوتاہیاں کرتے ہیں وہ الگ ہیں۔ حج کے احکامات کو سیکھے بغیر، آداب کو سیکھے بغیر وہاں چلے جاتے ہیں اور اوٹ پٹانگ طریقے سے حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب میں نے فلاں کام تو کیا ہی نہیں ہے، فلاں کام مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں کام بھی کرنا ہے، میں تو فلاں جگہ پہ گیا ہی نہیں ہوں، فلاں جگہ سے واپس ایسے آنا تھا میں ویسے آ گیا ہوں۔ یا پھر واپس آ کر اس معاشرے کے اسی گند میں دوبارہ لتھڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ورنہ حج جیسا فریضہ اور عمرے جیسا اللہ رب العزت کی عبادت کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد انسان کی زندگی اکثر بدل جاتی۔ اس لیے جن مسلمانوں کے پاس استطاعت ہے پہلی فرصت میں جلدی سے جلدی اللہ رب العزت کے اس فریضے حج کو ادا کریں۔ یہ پیغام ہے اس مہینے کا اور آنے والے مہینے کا، ذوالحجہ کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کا پیغام ہے اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہیں، تو اللہ سے دعا تو کریں، اپنے دل میں یہ تمنا تو رکھیں، اس کے لیے تڑپیں تو صحیح اللہ رب العزت کے ہاں۔ جب آپ دعا کریں گے، تڑپ رکھیں گے، لگن ہوگی سچی، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے انتظامات بھی فرما دے۔ اور اگر تڑپ اور لگن نہیں ہوگی تو دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں کروڑ پتی ارب پتی ہونے کے باوجود بھی نصیب میں نہیں ہوتا۔ ادھر عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، ادھر الیکشن میں، ادھر بہت سارے فضول کاموں میں مال دھڑا دھڑ ضائع کرتے ہیں، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹے عہدے، منصب اور اقتدار کے لیے کروڑوں روپے جھونک دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں بیت اللہ کے حج کی سعادت انہیں نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کے احکامات کی قدر ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی تڑپ ہی نہیں ہے۔ جن کے پاس استطاعت ہے انہیں فوراً انتظام شروع کر دینا چاہیے، اس سال نہیں اگلے سال لازمی طور پر حج پہ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ آج تک ہم نے جو کوتاہی برتی ہے تو معاف کر دے، بس میں پہلی فرصت میں تیرے گھر کے طواف کے لیے، حج کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ اور جن کو اللہ نے استطاعت نہیں دی وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے التجائیں کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جلد از جلد انتظام فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب فرمائے اور اس فریضے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ رب العزت نے اسباب نہیں دیے اللہ رب العزت ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔